تھا، اور بزرگ بھی میرے قابل احترام ہیں، بزرگ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ لیکن حضرت شاہ صاحب ان کا جو انداز تھا، اگر مسئلہ توحید اور مسئلہ حیات اگر شاہ صاحب بیان نہ کرتے ہمارے علاقہ میں، ہمارے ان علاقوں میں، تو شاید آج ہمارے اندر بھی وہی کیفیت ہوتی جو دوسرے لوگوں کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جذبہ عطا کیا۔ اللہ کرے ہم سب کو وہ فکر نصیب ہو جو حضرت شاہ صاحب کے دل میں فکر تھی۔ یہ گلشن جو ایک عرصہ دراز کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا لگایا ہوا پودا جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کی صورت میں اور نوجوانان توحید و سنت کی صورت میں، میں سمجھتا ہوں حضرت سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے انتھک محنت کی اور ان کی محنت کا نتیجہ آج ہمارے ملک کے اندر، ہماری جماعت کے اندر جو ان کا فکر تھا اللہ نے منتقل کیا۔ جماعت سازی کے حوالے سے انہوں نے جو کردار ادا کیا، یہ شاید مبالغہ نہ ہو، میں مبالغے کا قائل نہیں، خوشامد کا قائل نہیں، لیکن میری سمجھ میں عصر حاضر میں جو انہوں نے کردار ادا کیا وہ شاید کسی اور نوجوان کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ جذبہ جو ان کے دادا جی نے امت کو دیا، مسلمانوں نے پاکستان کو دیا، اللہ ان کو وہ جذبہ نصیب فرمائے۔ میں اکثر جماعت کی میٹنگوں کے اندر یہ کہا کرتا ہوں، میری اگر کوئی آئیڈیل شخصیت ہے اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ خوشامد سے، مبالغے سے محفوظ فرمائے۔ ہماری جماعت کے حوالے سے میری نظر میں صرف سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری میری نظر میں آئیڈیل شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جذبہ دیا، جو ان کو علم دیا، اس کا میں اپنی نظر میں، اپنے علم میں مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ میں دوسروں کی نفی نہیں کر رہا، میرے قابل احترام ہے بزرگ سارے کے سارے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جذبہ عطا کیا جو ہمارے علماء میں بہت ہی آگے، بہت ہی آگے ہیں، بہت ہی آگے۔ جماعت کے اندر بعض اوقات کوئی اختلاف، غلط فہمیاں، اس طرح کی چیزیں تو صحابہ کے اندر بھی آ گئی تھی۔ صحابہ کو اللہ نے ہمارے لیے معیار بنایا، تو صحابہ کا جو طرز عمل تھا آج ہمیں وہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، ان کا جو آپس میں معاملہ تھا، اس وقت بھی اصحاب رسول نے جو کردار ادا کیا ان کی صلح میں اور ان کو آپس میں قریب لانے میں، اللہ وہ جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں کوشش کروں گا اپنے وقت میں اپنی بات کو ختم کروں۔ قریب زمانے میں دارالعلوم دیوبند میرے استاد محترم جن سے میں ابو داود شریف میں نے پڑھی، حضرت سید احمد حسین سجاد بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے مجھے فرمایا کلاس کے اندر سبق دوران سبق فرمانے لگے، جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو میں اس وقت دارالعلوم دیوبند میں طالب علم تھا، تو ایک بہت ہی بزرگ تشریف لائے اور میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ مفتی ہند مولانا کفایت اللہ صاحب ہیں رحمہ اللہ۔ تو فرمانے لگے اس وقت کچھ کلیش چل رہا تھا حضرت مدنی رحمہ اللہ کا اور حضرت عثمانی رحمہ اللہ کا، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا حسین احمد مدنی، تو کچھ لوگ ان کے حمایت میں اور کچھ ان کے حمایت میں۔ تو استاد محترم نے فرمایا ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سید مدنی رحمہ اللہ انہوں نے سارے دیوبند دارالعلوم کے علماء کو، اساتذہ کو، طلباء کو، حتیٰ کہ جتنی انتظامیہ تھی سب کو بلا لیا اور فرمانے لگے میں نے کچھ دیواروں کے اندر اوپر یہ نعرے دیکھے ہیں، حضرت
عثمانی کے خلاف، تو میں سمجھتا ہوں مولانا شبیر احمد عثمانی کے مقام کو آپ نہیں سمجھتے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ملک بنے گا تو اسلام کا فائدہ ہوگا، اور ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ اگر یہ متحدہ ہندوستان رہے گا، امت مسلمان اکٹھے رہیں گے تو اس میں اسلام کا زیادہ فائدہ ہے۔ ان کی منزل بھی اسلام کے فائدے میں ہے اور ہماری منزل بھی اسلام کے فائدے میں ہے۔ لہذا آج کے بعد اگر کوئی بندہ مولانا عثمانی کے بارے کوئی لفظ بولے گا تو میں سحری کے وقت اس کے لیے بد دعا کروں گا۔ آپ کو علم نہیں ہے کہ مولانا عثمانی کون ہے، اور یہ تو مجھے علم ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی علماء انہوں نے آپس میں کس طرح محبت، کس طرح اتفاق، کس طرح اتحاد کے ساتھ اس گلشن کو بچایا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آج ہمیں توحید و سنت کی شکل میں یہ جماعت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس جماعت کی قدر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے شہزادے کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی اس گلشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آخری بات، جمعیت اشاعت التوحید و سنت ضلع حافظ آباد 1954 سے ہمارا جو ادارہ ہے اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، اور اب جماعت کے حوالے سے بھی ایک کیس بنا ہماری جماعت کے کچھ افراد پہ آج سے چند سال پہلے، تو ہم نے پورے ضلع کو اکٹھا کیا اور ہم نے اکٹھا کر کے انتظامیہ سے بات کی، اور انتظامیہ کو ہم نے کہا ہمیں میرٹ چاہیے، ہمارے علماء پہ غلط پرچے ہو چکے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی اللہ نے اس کیس سے ہمیں سرخرو کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اگر ہم آپس میں جماعت کو ایک مضبوط مشن مضبوط افراد عطا کریں گے تو انشاءاللہ جماعت پہ جب کوئی مشکل وقت آئے گا تو جماعت کے افراد جو ہیں وہ آپ کے بازو بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت کی قدر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔